عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صحافت کا شعبہ ایسا ہے کہ صحافیوں نے ہمارے معاشرے میں ہونے والی اچھائیوں اور برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے عوام کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اچھے کام ہو رہے ہوں تو ان کی تعریف، اور یہاں پہ برے کام ہو رہے ہوں ان کی تنقید کرنی ہوتی ہے۔ لیکن لیا میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں دو کیٹیگری کے صحافی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو اس کیس کے حق میں بول رہے ہیں، ایک وہ گروپ بن گیا ہے جو اس کیس کے خلاف بول رہے ہیں۔ ملزمان کو سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ، یہاں بات بچیوں کے فیوچر کی ہے، یہاں بات پورے لیا کی بچیوں کی ہے، لیکن وہ آپس کی لڑائیوں میں اتنا مگن ہے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے میں اتنا مگن ہے کہ ایک دوسرے کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ انہیں کوئی لینا دینا نہیں کہ ہمارے شہر کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے سے پچھلے جو مردے ہیں وہ اکھاڑے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ اتنے گرے ہوئے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی اس سے باز نہیں آ رہا۔ میں نے آج صبح ایک پوسٹ دیکھی، شاید دیکھنے میں آپ لوگوں کو سننے میں یہ عام سے الفاظ لگیں کہ صلح صفائی سے سب کچھ ہوا اور صلح پر بات ختم ہو گئی۔ بات ایک بیٹی کی عزت کی ہے، بات ایک بہن کی عزت کی ہے، اور آپ لوگ اتنے گھٹیا ہو، اتنا نیگیٹو مائنڈ ہے کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو۔ مانا کہ ہنی ٹریپ ہوتے ہیں، مانا کہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیا میں نہیں، اوور آل پوری دنیا میں ہوتی ہوگی، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہاں واقعہ سارا کھلم کھلا ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ ملزمان کی سپورٹ کر رہے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن سر تھوڑا سا تو خیال کریں کم از کم۔ آپ لوگ بات کرتے ہیں، کبھی یہ ڈیل ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ہی ایسی خبریں لگائیں کہ ان کی تو صلح ہو گئی، اتنے لاکھ لے لیا گیا، اتنے لاکھ دے دیا گیا۔ ایک بچی جس کے ساتھ پہلے اس طرح کا نازیبا واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے شہر میں، اس کی وجہ سے اتنا بڑا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ بے نقاب ہوتا ہے، وہاں کے جو درندہ صفت لوگ ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں ایک بچی کے قدم اٹھانے کی وجہ سے۔ کاش یہ کوئی یورپ کنٹری ہوتا اور وہاں پہ اس کیس کے کتنے مدعی سامنے نکل آتے، کیونکہ بچیوں کو ڈر نہ ہوتا کہ یہ میڈیا والے ہمیں ذلیل و خوار کریں گے، یہ اس طرح کی گھٹیا پوسٹیں لگا کر ہمارے کردار کی عدی کشی کی جائے گی، ان کو کوئی ڈر نہ ہوتا اس طرح کا، اور وہ بے خوف ہو کے کسی بلیک میلنگ کے بغیر مدعی بنتی اور اپنے حق کے لیے لڑتی۔ حقوق کا یہاں پہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کو پتہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو ہماری بچی سامنے آئی، کیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا؟ چند لوگ جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ان کے خلاف بھی غلط باتیں کی گئیں، چند صحافی جنہوں نے سپورٹ کیا ان کے خلاف بھی غلط پوسٹیں لگائی گئیں، وہ پولیس والے جنہوں نے اس بچی کی بات کو سنا، سارے ثبوت حاصل کرنے کے بعد ملزمان تک پہنچے اور ملزمان کو پکڑا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ سب انسپیکٹر غلط ہے، ایس ایچ او جھوٹ بول رہا ہے، ڈی ایس پی نے پیسہ لے لیا، ڈی پی او سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری عدالتیں جھوٹ بول رہی ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ سچے کون ہو جی؟ لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے والے یہ لوگ سچے ہیں، اور ان کی وجہ سے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، اور وہ لوگ سچے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہماری شہر کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا پیسہ پیسہ پیسہ، اور آپ لوگوں کی تو پیسے سے بات شروع ہوتی ہے اور پیسے بھی ختم ہوتی ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے اتنے الزامات لگائے مجھ سمیت مختلف اداروں پر بھی، مختلف لوگوں پر بھی، کہ آج تک تم لوگ کوئی ثبوت دے پائے؟ میں نے یہ بار بار کہتی ہوں کہ آپ لوگ بات کریں، ضرور کریں، لیکن کم از کم یہاں پر ایک ہونے کا وقت ہے، اس موقع پر تو ایک ہو کر بولیں۔ اگر یہ سارے صحافی ایک ساتھ ہوتے شروع سے تو مجھے نہیں لگتا کہ لیا میں اتنا بڑا سکینڈل ہوتا، اس لیے کہ ملزمانوں کو اس طرح کے لوگوں کی سپورٹیں مل جاتی ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں ہمارے ادارے جو ہیں کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، الٹا انہیں ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کی ڈیل ہو گئی ہے، کہیں کروڑوں کی باتیں کی جاتی ہیں، کہیں لاکھوں کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ جو اپریل کے مہینے میں سٹارٹ ہوتا ہے ایک بچی سے جس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ بچی اپنے حقوق کو سمجھتے ہوئے اور لیا جیسے شہر میں رہتے ہوئے، جہاں پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کی کس طرح سے کردار کشی کرتے ہیں، ہمت دکھاتی ہے وہ بچی اور پولیس کو انوالو کر کے اس درندے کو بے نقاب کرتی ہے۔ لیکن بات تو ایک بندے کی تھی ہی نہیں،
وہاں تو قصے کہانیاں اور نکل آئے، وہاں تو ایک ملزم کو پکڑواتے پکڑواتے ہزاروں کیس سامنے آ گئے۔ ایک بچی کا معاملے سے یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے، کئی بچوں کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمارے علیہ کے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں صاحب جو ہیں، فلاں رئیس زادے جو ہیں، وہ تو بہت ہی شریف انسان ہے۔ پیسہ آنے سے کوئی انسان شریف نہیں ہو جاتا۔ یا اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سر پہ ایک شرافت کا ٹیگ لگ گیا ہے، اور غریب ہے تو وہی گناہ گار ہوگا، اسی نے جرم کیا ہوگا۔ جب ان کے ساتھی کے موبائلوں سے اتنا ڈیٹا مل سکتا ہے تو مجھے بتائیں کہ جو اصل مالک تھا اس انسٹیٹیوٹ کا، اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ان ملزمانوں کی اتنی چیزیں سامنے نکل آتی ہیں، مدعیے بھی نکل آتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایسا کیا جا رہا ہے، ویسا کیا جا رہا ہے، لڑکی بھی جھوٹی ہے، کیس بھی جھوٹا ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جو پروف ملے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں۔ اور کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، فرانسک کا دور ہے، سالوں پرانی چیزیں بھی جو ڈیلیٹ کی جاتی ہیں وہ بھی ریکور ہو جاتی ہیں ڈیٹا۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس ٹائم پہ آ کے یہاں پہ اے آئی کا دور چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی جھوٹی وائسیں بنائی جا سکتی ہیں، جھوٹی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، جھوٹی کال ریکارڈنگیں بنائی جا سکتی ہیں، جھوٹی کالیں کی جا سکتی ہیں۔ سی ڈی آر 1 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے، اور جو لوگ ان کو بچانے کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، سر جی میں سمجھ سکتی ہوں آپ لوگوں کی بہت بڑی مجبوریاں ہیں، آپ لوگوں کے گھر چلتے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ لوگوں کی مجبوریوں کو، لیکن تھوڑی سی تو شرم دکھائیں۔ کم از کم اس طرح کی پوسٹیں لگا کر آپ بچیوں کو ذلیل تو نہ کریں۔ اگر آپ لوگ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، روز یہ خبریں لگا دینا کہ اس نے تو مدعیہ نے اتنے پیسے لے لیے ہیں، اس نے بیان دے دیا، اللہ جانے کوئی بیان ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اور رہی بات ضمانت کی، میں بار بار کہتی ہوں ہماری قوم پڑھی لکھی ہو کے بھی اتنے کچھ جاہلانہ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی کیس میں اگر کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ باعزت بری ہو گیا۔ ضمانتیں جو ہوتی ہیں 302 میں بھی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کیسز میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ ضمانت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ اسے ادارے ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، نہ یہ ہوتا ہے کہ صلح ہو گئی ہے، نہ یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہو گیا ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ضمانت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عدالتیں سپورٹ کرتی ہیں، ملزمان کو بھی کرتی ہیں، مدعیہ کو بھی کرتی ہیں۔ ضمانت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے اگر ٹرائل چلتا ہے، کیس چلتا ہے، ملزم کو سزا ہوتی ہے، ملزم چلان ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیس ختم ہو گیا ہے۔ پھر بار بار وہی باتیں کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی مختلف گروپوں میں آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں اتنی نیگیٹو پوسٹیں کی جا رہی ہیں، اور جب یہ لوگ اداروں کے بارے میں بولتے ہیں، اتنے غلط الفاظ یوز کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں ان کو سپورٹ کرنے والوں کو، یہ تو غلط ہو گیا اس کے ساتھ، وہ بیچارہ تو بہت شریف تھا۔ تو پھر آپ بولنے سے پہلے تولا کریں، سوچ لیا کریں، ایک بار نہیں 1000 بار سوچ لیا کریں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا وہ آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا نا کہ فلاں سمجھدار پروفیسر صاحب نے پوسٹ لگائی ہے، فلاں سمجھدار صحافی نے پوسٹ لگائی ہے، مجھے نہیں فرق پڑتا ہے اس بات کے اوپر کہ سامنے والا کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اگر وہ گری ہوئی بات کرتا ہے کسی بیٹی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی بہن بیٹی نہیں ہوگی۔ بہن بیٹی نہیں ہوگی تو ماں سب کی ہوتی ہے، اور بہن بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ ایک سول سوسائٹی کا ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے کہ جس کی بیٹی اس کی بیٹی، جس کی بہن اس کی بہن ہے؟ کیا ہماری ایز ہمسائے ہونے کے ناطے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس شہر میں رہتے ہوئے، اس محلے میں رہتے ہوئے، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیا ہماری کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ ہماری گلیوں میں بچیوں کو چھیڑا جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا فلاں کی بچی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہو گیا۔ CCD کا جب ہمارا یہ کہ ڈپارٹمنٹ بنا تو اس میں تھوڑی سی کمی اس لیے بھی آئی کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے مختلف گلیوں میں، جہاں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، چلو کہیں نہ کہیں ملزم پکڑے جاتے ہیں۔ ہمارے دیہاتی علاقے، ہمارے وہ علاقے جہاں کیمرے کا سسٹم ہی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کیا پتہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ درندہ صفت لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ ایون ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ مسجدوں کے حالات آپ کے سامنے اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا سر پھاڑ دیں، میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کی سزا ایسی ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے، بس سولی پہ لٹکا دیا جائے ایسے لوگوں کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی پورے شہر کی بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ میں اگین سب سے کہوں گی، ہماری چاہے سول سوسائٹی ہے، ہمارے وکلا حضرات ہیں، ہمارے صحافی حضرات ہیں، وہ جو ہمارے 5 ادارے جس پہ ایک ڈسٹرکٹ چلتا ہے، میری سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ سر پلیز آپس کی رنجشیں ختم کر کے ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنے سے بہتر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دیں۔ اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں اور علیہ کے فیوچر کے بارے میں سوچیں کہ آج ایک ہی ادارے میں اتنے گھنونے جرم ہوتے رہے ہیں،
تو آگے جا کے کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ابھی لیہ میں کتنے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور کتنی ہماری معصوم بہن بیٹیاں جو ہیں وہ ذلیل ہو رہی ہیں، چاہے بات مرضی کی ہو یا نہ ہو، جہاں بات بلیک میلنگ کی آتی ہے، جہاں بات عزت کی آتی ہے، تو بڑی بڑی جو ہماری جرت مند بیٹیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی سامنا نہیں کر پاتی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں، اور اپنے اس گھٹیا معاشرے کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے اپنے حق کے لیے وہ بھی تو ذلیل ہی ہو رہی ہیں۔ پھر بتائیے وہ کیا سوچتی ہیں، اچھا ہو جاتا کہ ہم ٹائم پہ ڈیل ہی کر لیتے، کم از کم جو لوگوں کی بکواسیں سنی ہم نے کہ اتنا پیسہ کھایا، اتنا لے لیا، کم از کم وہ الزام وہ ٹیگ تو لگ جاتا ہے بندے کے اوپر، میرے اپنے اوپر یہ ٹیگ لگے، اور میں آج تک ان چیزوں کو برداشت کر رہی ہوں۔ میں بار بار آپ لوگ کہتے کہ نبیلہ کو ایسے واقعات کا کیسے پتہ چلتا ہے، ایسی خبر کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ نبیلہ نے یہ چیزیں خود فیس کی ہیں اور اکیلے فیس کی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی جو آگے ہماری بہن بیٹی ہے وہ اکیلے فیس نہ کرے، اسے پتہ ہو ہمارے اداروں کے بارے میں بھی، اسے پتہ ہو لوگوں کے بارے میں بھی، اسے پتہ ہو کہ میں نے کون سا راستہ اپنانا ہے اور کس طرح سے ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے۔ ونس اگین میں اگین کہوں گی کہ جن بچیوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں، آپ پلیز اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کی یہ آج کی اٹھائی ہوئی آواز جو ہے کل کو ہماری بہت ساری بہن بیٹیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، اور اس طرح کے جو درندہ صفت انسان ہے، میں ان کو رئیس زادے نہیں کہوں گی، ہمارے ہی پیسوں پہ پلنے والے تم لوگ رئیس زادے نہیں ہو کہ ہماری ہی بچیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر کے ان کے بلیک میلنگ کا پیسہ لے لے کے بیچارے غریب اسٹوڈنٹس کو بڑے بڑے خواب دکھا کے ان کا پیسہ لوٹ کے تم لوگ رئیس زادے نہیں کہلا سکتے، تم لوگ بھیکاری کہلا سکتے ہو، تم لوگ فقیر کہلا سکتے ہو، اس کے علاوہ میں تم لوگوں کو رئیس زادہ نہیں کہہ سکتی۔ خاندانی انسان جو ہوتا ہے کسی کے 1 روپیہ نہیں کھاتا اور کسی کی بہن بیٹی سے نہیں کھیلتا، اور میں تم لوگوں کو نہیں کہہ سکتی رئیس زادے، جو کہہ رہے ہیں مجھے ان پہ بھی افسوس ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنے شہر کے بارے میں سوچیں، اور جس نے جو بھی کہنا ہوتا ہے، جو لکھنا ہوتا ہے، بنا پروف کے نہ لکھا کریں، نہ بولا کریں، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تھینک یو۔